قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ سجدے کی فضیلت کا بیان۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے، یا مجھے اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل بتائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے لیے کثرت سجود کا التزام کیجیے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے جو سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کا درجہ بلند کریں گے اور اس کے بدلے آپ کا گناہ مٹا دیں گے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 488۔ دوسری حدیث، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بسر کیا کرتا تھا۔ میں رسول اللہ کے پاس وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی لے کر آیا کرتا تو رسول اللہ نے فرمایا، مانگو۔ میں نے عرض کی، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت یعنی ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے علاوہ سوال کرو۔ میں نے عرض کیا، وہ بھی یہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 479، سنن نبی داؤد حدیث رقم 1320۔ سجدے میں کثرت سے دعا مانگنے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 482 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 875۔ سجدے کی دعائیں۔ پہلی دعا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو 3 مرتبہ کہتے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، پاک ہے میرے بلند و بالا رب اللہ تعالی اپنی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیے معجم الکبیر للطبرانی حدیث رقم 890۔ سجدے میں کی جانے والی دوسری دعا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ نے جب سجدہ کیا تو یہ کلمات کہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرے پالنے والے اللہ جو سب سے بلند ہیں۔ رسول اللہ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 772 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 871۔ سجدے میں کی جانے والی 5ویں دعا، عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے برابر سجدہ کیا اور سجدے میں یہ کلمات کہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، غلبے والے بادشاہت، بڑائی اور عظمت والے اللہ پاک ہیں۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 873، سنن نسائی حدیث رقم 1050۔ سجدے میں کی جانے والی 4تھی دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعائیہ کلمات کہتے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاک نہایت مقدس ہے فرشتوں اور روح جبریل علیہ السلام کے رب اللہ تعالی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 487، سنن نبی داؤد حدیث رقم 872۔ سجدے میں کی جانے والی تیسری دعا، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو سجدے میں یہ کلمات کہتے، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور آپ ہی پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور آپ ہی کا فرما بردار بنا، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ذات پاک کے لیے سجدہ کیا ہے جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ، اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف یعنی سوراخ بنائے، تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت والے ہیں اللہ تعالی جو تمام بنانے والوں سے بہترین ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 771،
اور جامع ترمذی حدیث رقم 3421۔ سجدے میں کی جانے والی چھٹی دعا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام ان گناہوں کو بخش دیجئے، دقہ و جلہ، جو چھوٹے اور بڑے ہیں، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور پہلے اور پچھلے ہیں، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور جو ظاہر اور پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 483 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 878۔ سجدے میں کی جانے والی 7ویں دعا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، پھر میں نے رسول اللہ کو ڈھونڈا تو میرا ہاتھ رسول اللہ کے تلوے پر پڑا۔ رسول اللہ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور رسول اللہ یہ کلمات کہہ رہے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضامندی کی، آپ کی ناراضگی سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور آپ کی بخشش کی، آپ کے عذاب سے، واعوذ بک منک، اور میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف کی ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 486، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 879۔ سجدے میں کی جانے والی 8ویں دعا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یا سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے: اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دیجئے، وفی سمعی نورا، اور میرے کان میں نور کر دیجئے، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور کر دیجئے، وعن یمینی نورا، اور میری سیدھی جانب نور کر دیجئے، وعن شمالی نورا، اور میری بائیں جانب نور کر دیجئے، وامامی نورا، اور میرے آگے نور کر دیجئے، وخلفی نورا، اور پیچھے نور کر دیجئے، وفوقی نورا، اور اوپر نور کر دیجئے، وتحتی نورا، اور نیچے نور کر دیجئے، وجعل لی نورا، اور میرے لیے نور کر دیجئے، یا فرمایا وجعلنی نورا، اور مجھے سراپا نور بنا دیجئے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 763۔ سجدے میں کثرت سے کی جانے والی دعاؤں کا بیان۔ پہلی دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ اے ہمارے رب، پاک ہے آپ اپنی حمد اور تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ رسول اللہ ان کلمات سے قرآن یعنی سورۃ النصر کا مفہوم بیان کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 817۔ دوسری دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے پہلے یہ کلمات کثرت سے کہا کرتے تھے: سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک، پاک ہے آپ اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ تیسری دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ جو بھی نماز پڑھتے اس میں یہ دعائیہ کلمات کہتے: سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی، اے میرے رب آپ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ چوتھی دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بکثرت کہا کرتے تھے: سبحان اللہ وبحمدہ
استغفر اللہ واتوب الیہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ پانچویں دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی بیوی یعنی میرے سوکن کے ہاں گئے ہوں گے۔ میں نے حقیقت حال جاننے کی کوشش کی، پھر میں واپس آئی تو ناگہاں رسول اللہ رکوع یا سجدے کی حالت میں یہ کلمات کہہ رہے تھے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، پاک ہے آپ اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ رسول اللہ پر فدا ہوں، میں الگ سوچ میں تھی جبکہ رسول اللہ اور ہی کام یعنی عبادت میں مصروف ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 485۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کی گنتی۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے اس نوجوان یعنی عمر ابن عبد العزیز کے سوا کسی کے پیچھے رسول اللہ کی نماز کے زیادہ مشابہ نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے یعنی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے رکوع میں 10 تسبیحات اور ان کے سجدے میں 10 تسبیحات کا اندازہ لگایا۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 888، نیز سنن نسائی حدیث رقم 1136۔ سجدے کی دعا بخشش کی انتہا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی پیشانی اللہ کے لیے سجدے میں رکھے یعنی سجدہ کرے اللہ ہی کو اور 3 مرتبہ